بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے گل ہے جڑی میری تقریراں لوگوں نوں کہندے جی بڑیاں ڈاڈیاں کرنا، میں اے شاہ جی تقریراں آج پیر بادشاہ میں اے گلاں کر ہاں میں اور کدی تقریر نہیں کی۔ جدوں حضور خود چاہندے میری تعریف ہوے تو پھر میں سرکار دی گلاں کرنا۔ اقبال کہندا از غلامی فطرت او دوں شدہ، نغمہ اندر نئے خون شدہ، تامین حق بحق داراں سپرد، بندگاراں مسند خاکاں سپرد۔ اقبال کہندا ہے حضور دی تشریف آوری تو پہلے غلاماں دی سوچ ہی ختم کر دیتی گئی سی کہ کدی کوئی زندگی غلام اپنے آقا دے برابر بیٹھے گا۔ کہندا ہوتے خون کر دیتا ہر شے دا، غلام کدی سوچیا نہیں سی میں آقا دے برابر سواری تے سوار ہوواں گا، غلام کدی سوچیا نہیں سی میں آقا دے برابر روٹی کھاواں گا۔ اقبال کہندا اے تے رسول اللہ وننا ہاں جی کہ جدوں فتح مکہ ہویا تے حضور نے فرمایا عثمان ابن ابی طلحہ نو جنہاں کول چابی سی، فرمایا چابی لے آؤ۔ انہاں کہا جی چابی تے مئو کولے، فرمایا مئو کول بھی لے آؤ۔ سمجھ آئی؟ ہجرت تو پہلے حضور نے ایک دن چابی انہاں کو منگی سی کعبے دی، انہاں کہا جی چابی نہیں میں دینی، حضور نے فرمایا عثمان یہ چابی ایک دن ساڑھے ہاتھے چ ہونی۔ ہاں توجہ، عثمان ابن ابی طلحہ کہنے لگے اس دن پھر قریش ذلیل ہو جان گے، فرمایا نہیں قریشیاں اور عزت ملے گی اس دن۔ آج جب فتح مکہ ہویا نا تو حضور نے فرمایا چابی لے آؤ، انہوں نے کہا جی مئو کولے، فرمایا چابی لے آؤ۔ وہ ماں کول گئے تے ماں تے اندر بیٹھی سی، تو انہوں نے کہا چابی ماں جی، انہوں نے کہا چابی نہیں دینی، انہوں نے کہا ماں جی باہر نکل کے ویکھو آج حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ توجہ جی توجہ، ہن میری دو گلاں سنو۔ میں اے پیر بادشاہ سیدن پیر طریقت بھی ہیں، صاحبزادے بھی ہیں، انہاں زبردستی میری گردن تے ہاتھ رکھ کے ٹائم لیا۔ انہاں کہا تو آنا ہے کہ نہیں آنا؟ میں کہا جی آنا ہے کیوں نہیں۔ انہاں دی اسی انہاں دے گھر دے پہرے دار سید جو ہے، تے میں آ گیا دو گلاں کر کے پھر میں اجازت چاہنی کیونکہ میں پروگرام انہاں فرمایا تو آنا ہے، میں آ گیا جی۔ تے میں اے سید میرے واسطے دعا کر دین، سانو سب رب اس سے راہ تے رکھے، سانو لالچاں وچ آ کے تے حضور دیاں عزتاں تے سودیاں تو بچائے، اپنی عزتاں بچان تو بچائے۔ ہاں میں شاہ جی کدی بھی حضور دا سفر طائف میں نہیں کدی بیان کیتا، میری چٹھی داڑھی ہو گئی، میں حضور دا طائف دا سفر کدی نہیں بیان کیتا۔ کی میں بیان کراں؟ حضور کو یہاں پتھر پڑا، یہاں پتھر پڑا، میں تے پتھر مولویاں تے پیراں تے پتھر کوئی نہ کھا دے، انہاں تے حالات دے مطابق سمجھوتے کیتے۔ ہاں جی جدوں پتھر کھانے دی واری آندی کہندے نہیں جی حالات نہیں ٹھیک، میں کہا یار ادوں حالات ٹھیک سن جدوں حضور نوں لوگ پتھر مار رہے سن۔ ہر بندے نے اپنا عزتاں بچان دیاں خاطریں گلاں کیتیاں، لمحے پے گئے دین دی، مسجداں دے سپیکر بھی اتر دے رہے تھے، کہندے نہیں جی اب حالات کا تقاضا یہی ہے کہ سپیکر مسجدوں کے اتر جائیں۔ کیوں اتر جائیں بھائی؟ فلماں دے بورڈ نہ اترے تے مسجداں دے سپیکر اتر گئے۔ مسجداں دے سپیکراں نے زیادہ تباہی مچا چھڈی سی، لیکن جڑے وارث سن نا انہاں نوں نہیں سی پتا کہ ساری زندگی مسجد دا کھادا، ہن مسجد تے اوکھا ویڑا آیا، چاہیے تے سی مولوی سارے ہتھ کڑیاں لوا کے اندر چلے جاندے، باہر بھی بانگاں دینیاں سن اندر بھی بانگاں دینیاں سن۔ تاریخ وچ لکھیا جانا سی، ایک وقت آیا سی سارے علماء جیلوں میں چلے گئے، مورخ لکھدا کیوں گئے؟ انہاں کہ اذاناں واسطے گئے، درود و سلام واسطے گئے، اور کیوں گئے جناب؟ مت کوئی سمجھے کہ جناب اساں سدا کچھ نہیں رہنا تے رہنا کسے دا بھی کچھ نہیں۔ جنہاں اپنیاں پگڑیاں بچائیاں نا تے اپنیاں خانقاواں تے اپنیاں مسیتاں تے اپنے مدرسے بچائے تے حضور دی عزت تے گل نہ کیتی، مطلب مدرسہ میرا جڑا بند نہ ہو جائے، بچنا کسے دا بھی کچھ نہیں۔ ہاں رب نے سب کچھ اپنے حبیب واسطے بنایا، کسی دے بوتھے واسطے کچھ بھی نہیں بنایا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے،
اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ توجہ نا جی گرمی نہیں لگی بھائی پکھا نہیں جلنا بچے بہ جا اتنے نازک مولوی اتنے نازک ہوئے تو دین نہ رہا ہویا ہاں جی میرے آقا و مولا تے تپتے ہوئے 1200 میل دا حضور نے سفر کیتا تبوک دا ہاں جی صحابہ کہندے نہ سان پانی مک گیا تے اٹھ ذبح کر کے اجریاں جو پانی پیتا آج دین کی خاطر 20 قسم کے کھانے کھانے کے بعد تقریر کرنا اور ہے حضور کی امت سے پیسے مکا کے تقریر کرنا اور نعتیں پڑھنا اور ہے خندق کھود کے مٹی کے ٹوکرے سروں پر چاہ کے حضور کی نعت پڑھنا اور ہے انہاں کیا کیتا ہے جی جڑا حضور دی امت کو 50-50 ہزار روپے منگ دیں انہاں کیا کیتا ہے کیڑے بدر فتح کر کے آئے تے میں نو دسن یہ گل یہ کیا کیتا ہے انہاں رسول اللہ دے دین نال تے حضور دی امت کو پیسے منگ دیں اور انہاں دیاں انہاں تقریراں تے انہاں دیاں جناب اجتماعات تے جناب 30 لاکھ جی فلانی جگہ جمع ہوئے تے مسیتاں دے سپیکر بھی اتر گئے اسلام تے بدر 2 گھوڑے سن تے خندق 35 گھوڑے ہو گئے سن لیکن ایتھے مسیت اتھی راندی تے مولوی دی کوٹھیاں تے پیراں دیاں بن جاندیاں آخر کیوں ہاں سمجھ آئی یہ کیویں ہویا کہ پیر سارے جناب حضور دے نام تے کھاون 20 پترن پیر دے تے 20 کول گڈیاں تے کر دے کیون کچھ بھی نہیں تے جدوں حضور دے دین دی واری آوے تے کہندے نہیں ہم فقیر لوگ ہوتے ہیں کسی کو کچھ نہیں کہتے صدیق اکبر سب تو بڑے فقیرن داتا صاحب لکھیا حضور داتا صاحب لکھیا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے نا تو صدیق اکبر کو دیکھ شاہ جی شکر ہے داتا صاحب لکھیا جی میں کوئی گند کہندے صدیق اکبر کتے صوفی بن گئے جی داتا صاحب لکھیا کہ تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ ایک کو گل کیتی عروہ بن مسعود نے میدان حدیبیہ انہوں نے کہا واللہ انی لا ارا وجوہا خلیقا ان یفروا ویدعوک انہوں نے کہا اینا تے مختلف قبیلے نسلیں دے لوگن اے اللہ کے رسول ان پر اعتماد کر کے ہم سے نہ لڑیں یہ بھاگ جائیں گے آپ کو چھوڑ کر میدان سے آپ ان کے اعتماد پر لڑنے لگے بلال حبشی سے آیا صہیب روم سے آیا سلمان فارس سے آیا یہ مختلف قبیلے نسلوں کے لوگ ہیں یہ بھاگ جائیں گے تو اس امت نے سب تو بڑے صوفی نے کی گل کی تھی ہم شریف لوگ ہوتے ہیں ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے فقال له ابو بکر اے بخاری شریف دے الفاظ ان فقال له ابو بکر امسس بزر اللات انحن نفر عنه وندعو فرمایا تو کیا کر رہا ہے کہ ہم حضور سے غداری کرنے آئے ہیں فرمایا جا جا کر تو لات اور منات کا پیشاب چاٹ نہ حضور کو چھوڑنے والے ہیں نہ چھوڑ کر بھاگنے والے ہیں رسول اللہ توجہ توجہ قال اخبرنا یزید بن ہارون قال اخبرنا حماد بن سلمہ عن ہشام بن عروہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخر الافادۃ من عرفۃ لاسامۃ بن زید ينتظر اذ جاء غلام افطس اسود فقال اهل اليمن انما حبسنا من اجل هذا فلذلك كفر اهل اليمن من اجل ذا قال محمد بن سعد قلت ليزيد بن هارون ما يعني بقولي كفر اهل اليمن من اجل هذا فقال ردتهم حين ارتدوا في زمن ابي بكر انما كانت لاستخفافهم بامر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اے حضور دا مقام تے مرتبہ ہے لوگ کیا سمجھتے ہیں کوئی کافر ہونے واسطے کوئی ٹن کفر چاہیے ہوندا حضرت ہشام بن عروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ایک ہی حج فرمایا جب رسول اللہ روانہ ہونے لگے نا عرفہ سے تو اسامہ بن زید نے عرض کی حضور میں نے تازہ وضو کرنا ہے غلام تے لونڈی دے پتر میں ہندوؤں نو کہندا 1,24,000 میرے آقا نے نہیں فرمایا 1,24,000 غلام میں تواڈے واسطے روک دیواں تسی وضو کر کے پیچھے آ جانا نانا اخر الافادۃ من عرفۃ لاسامۃ بن زید حضور نے فرمایا بھائی رک جاؤ سارے
جدوں تک بلال اسامہ وضو کر کے نہیں نہ آئے گا اسی نہیں جانا ہے. غلام تے لونڈی دے پترن. آج اسلام جب نہیں بیان کرنا آتا تو بندے کو بیان ہی نہیں کرنا چاہیے. ایسے اسلام سر جھکا کر تھوڑا پھیلا ہے، یوں کرنے سے اسلام نہیں پھیلا. ہاں بالکل پکی بات ہے. اسلام تے بدر وچ لے جاندا، احد وچ لے جاندا، خندق وچ لے جاندا، مریسی وچ لے جاندا، مستلق وچ لے جاندا، ہاں جی تبوک وچ لے جاندا. اسلام تے بہن ہی نہیں دیندا بندے نوں. اے 20 قسم دے کھانے کھا کے لمیاں تان کے سون نال اسلام تے نہیں نہ آندا. کیسر و کسرا دے دروازے صحابہ تاں کھڑکائے تے بند بدے ہوئے جا کے دروازے کھڑکا دیتے، نکلو باہر حضور آ گئے، نکلو. حضور نے مؤخر کر دیتا، کوچ کرنے دا ٹائم آ گیا. حضور بیٹھے رہے. اس جا غلام افطس اسود. محمد بن سعد کہندے میرے استاد گرامی نے، میں لمبی پوری سند بھی پڑھی، وہ کہندے اس دیر اتنے دوران ایک غلام آ رہا جدا نک چپٹے ہویا تے رنگ گندمی. فقال آل الیمن، یمنی جڑے کچھ لوگ سن نا وہ بول اٹھے، انما حبسنا من اجل ھذا، ہمیں اس کے لیے روکا گیا. یعنی یہ کوئی شخصیت کوئی نہیں، یہ نک چپٹے ہویا رنگ گندمی تے غلام تے لونڈی دا پتر، ہمیں اس کے لیے روکا گیا. فلذالک کفر اہل الیمن، جن لوگوں نے یہ جملہ کہا تھا وہ کافر ہو گئے. محمد بن سعد کہندے ہیں میں اپنے استاد یزید بن ہارون کو پوچھا ما یعنی بقولی کفر اہل الیمن من اجل ھذا، ادا کیا مطلب ہے لہذا یمنی کافر ہو گئے؟ تو کہنے لگے فقالا ردتهم حين ارتدوا في زمن ابی بکر انما كانت لاستخفاف بامر النبی. فرمایا اس ویلے کافر تے نہ ہوئے جدوں صدیق اکبر دا دور آیا آپ خلیفہ بنے تے جنہ لوگاں گل کیتی سی وہ سارے کافر ہو گئے. کیوں؟ انما كانت لاستخفاف بامر النبی، اس لیے کہ انہوں نے حضور کی پسند کو ناپسند کیا تھا. حضور کی توہین نہیں کی براہ راست، ہاں حضور نے جس کو پسند کیا تھا، جس کے لیے حضور نے پورا قافلہ روکا، کہا کہ یہ ایسے آدمی کے لیے روکا گیا، تو اللہ نے فرمایا جس کو میرے نبی کی پسند نہ ہو نا، ہمیں اس کا ایمان بھی پسند نہیں ہے. جاؤ اپنا جا کے اے ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھن جوگا. آج لوگ بڑے 2 فٹ کی زبانیں کھولتے ہیں. 5 نمبر دیتے حکومت نے کڑیاں نو، پردے تے 5 نمبر تے ٹی ویاں کیبلاں تے کڑیاں تے منڈے چیخ اٹھے ہمیں زبردستی پردہ کرایا جائے گا. میں آکھا کڑیو تساں دین پڑھے جے کوئی نہیں تے کیبلاں بہ کے یہود و نصارہ دے جنٹو تساں زبردستی پردے کی تو بات ہی نہیں ہے. پہلی بات تو شاہ جی یہ ہے کہ پردے کے 5 نمبر اسلام میں نہیں ہے، پردے کے 100 نمبر ہے اسلام. انگریزی دے 100 نمبر تے پردے دے 5 نمبر. جڑا قرآن تے عمل کرے ہو دے 5 نمبر، جڑا انگریزی لکھے ہو دے 100 نمبر. لو جی کیسا اسلام نال مذاق ہے. لیکن 5 نمبر بھی کڑیاں جڑیاں چیخ اٹھیاں جی ہمیں زبردستی پردہ کرایا جائے گا. میں کہو جلیو تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں، یہ پردہ زبردستی نہیں. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم. فرمایا میرے حبیب اپنی بیویوں کو فرما دیجئے، اپنی صاحبزادیوں کو فرما دیجئے، مسلمان عورتوں کو فرما دیجئے جب وہ نکلے تو بڑی ساری چادر اوڑے، پتہ چلے کہ مسلمانوں کی بیٹی آ رہی ہے. جناب لو جی ایک مسلمانہ دیا کڑیاں، میرا ایک سوال ہے جی، اے مسلمانہ دیا کڑیاں قیامت والے دن سیدہ دی قیادت جانا ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا. جی سیدہ نے مڑ کے نہ کوڑ پوچھ لیا نہیں کڑیو میرا تا دوپٹہ بھی چند سورج نہ ویکھ سکیا، تو میرے ابا جی دا دین اتنا وزنی سی کہ دوپٹہ بھی تسی نہ کر سکیا اپنے سے. اے مسلمانہ دیا کڑیاں کی جواب دین گیا قیامت والے؟ جی سیدہ نے مڑ کے پوچھ لیا تو پھر اس واسطے مسلمان کچھ ہوش کرو. شام میں ہو کے آیا، آج شام میں گھر سلامت نہیں رہا. اسلام بہت ڈاڈا ہے، یہ بڑا غیرت والا مذہب ہے. ہاں جڑا اس نال مذاق کرے گناہگار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. ہاں یہ غداری ہے کہ جب اللہ رسول کا حکم ہے چھڈو جی دا مطلب غداری. ہاں کہے جی میں گناہگار ہوں جی دعا کرو اللہ خیر کرے. اے خطاکار ہے، خطاکار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. آئی گل میری یاد رکھنا ہے پکا اپنے ذہن جوانا. جدو اللہ رسول دی گل آ جائے پھر سمندر تے دریا بھی سر سٹ دیں. تو کون ہے بھائی سر چکن والا؟ کیوں جی
مسلمان کلمہ پڑھن تو بعد تینوں پتہ نہیں تیرے اختیار مک گئے. حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو. حضور نے مثال دیتی بے زبان نال, جڑا بول پوے نا او پھر مومن سوچے میں مومن ہاں. مومن کی مثال حضور نے فرمایا اونٹ کی طرح ہے. اب مالک کی مرضی ہے کہ اس پر اس نے کتنا وزن لادنا ہے. اب مالک کی مرضی ہے کہ اس نے چارہ کس ٹائم دینا ہے. اب مالک کی مرضی ہے کہ اس نے صبح اس کو چلانا ہے کہ شام چلانا ہے. مالک کی مرضی ہے اس اونٹ کو اس نے صحرا میں چلانا ہے یا جناب دریا اور سمندروں میں چلانا ہے یا اس نے پہاڑوں پر چلانا ہے. اونٹ نہیں بول سکتا, اونٹ صرف نکیل پکڑے گا چل پڑے گا. مومن کی مثال ایسے ہے, مومن اگر مگر نہیں کرتا. آج ہر دین کے مسئلے میں جی بیٹھ کر کیبلوں پر باتیں کرتے, ہر دین کے مسئلے میں بیٹھ کر 10-12 یہود و نصارہ کے ایجنٹ بیٹھ جاتے ہیں. جی میرا خیال یہ ہے کہ مسئلہ ایسے ہونا چاہیے, میرا خیال یہ ہے کہ مسئلہ ایسے ہونا چاہیے. آج ویکھے نہیں تسی شرعی عدالت دا جسٹس بھی بول اٹھیا, کہنے لگا جب سود کی حرمت آئی تھی اس وقت حالات اور تھے. دسو یعنی مطلب یہ ہے کہ اب چونکہ حالات اور ہیں لہذا سود جائز ہو جائے گا. جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے دین کا تو تمہیں حق کس نے دیا ایسی بڑی بڑی کرسیوں پر جا کر بیٹھو. صدیق اکبر نے یہی تو پہلے خطبے میں فرمایا تھا, اطیعونی ما اطاعت اللہ و رسولہ. فرماؤ لوگو میرے پیچھے اس وقت تک چل رہا ہے جب میں اللہ رسول کے پیچھے چلوں. اگے تسی 12 فیصلے رسول اللہ دے ججا نہیں مننے, سپریم کورٹ دے ججا حضور دے 12 فیصلے ذاتی نہیں مننے جہدے چ حضور دے ذاتی فیصلے موجود سن. ایک صحابی قتل کر کے آئے گستاخ رسول نو, ماورائے عدالت قتل کر کے آئے, حضور دی بارگاہ وچ آ گئے. حضور نے فرمایا چنگا کیتے چنگا کیتے چنگا کیتے چنگا کیتے چنگا کیتے چنگا کیتے. تم اس ملک کو کدھر لے جانا چاہتے ہو؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور تانوں کلمہ بھی نہیں آندو صحیح. جڑا والے ایڈے بڑے پیراں دے تے میں آیا آستانے تے تسی کلمہ تے انج پڑھو 2018 وچ لا الہ الا اللہ انج پڑھنا ہے جویں پاکستان بنیا نعرہ لگیا نا. لا الہ الا اللہ اس ویلے ہر گلی محلے جو اٹھ کھڑے ہوئے نا جی مسلمان. ورنہ تسی کی سمجھو ہندو سکھ فرنگی اور جناب کانگریسی سارے ایک طرف کھڑے سن. قائد اعظم تے اقبال تو خیر فوت ہو گیا, اور پیر جماعت علی شاہ صاحب, انہاں لوگاں فقیر لوگ سن کر کی سکتے نا. اے لا الہ الا اللہ دی پاور سی جی دی وجہ تو پاکستان بنا. ہاں جی, قوت سلطان و امیر از لا الہ, اقبال کہندا ہے قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. کہندا فقیراں دی پاور بھی اللہ دے رسول دی وجہ تو تے بادشاہاں دی پاور بھی اللہ رسول دی وجہ تو. صحابہ کوئی اپنی پاور نہ دریائے دجلہ نو کیا اسی پار جانا ہے راہ دے دے, پانی بھی کسی دی گل سندا. حضرت سعد فرمایا اسی پار جانا ہے ساڈے کو ٹائم کوئی نہیں پل بنان دا, اور سامنے دیکھو رومی جے اسی پل بنان لگے تے انہاں تے حملہ کر دینا ہے. تے دریائے دجلہ لمحہ پے گیا, انہاں کہا لنگ جاؤ جی جنہاں دا تسی نہ لیا اسی بھی جاننے ہیں, لنگ جاؤ جناب لنگ جاؤ. اے لمحہ پین والی گل بعد وچ کوئی شاہ جی کول نہ پیا پوچھے, میں خود وضاحت کرنا. لمحہ پین دا مطلب اے وے, اے گل میری سمجھ بھی جی نہیں آئی کوئی مینوں بھی سمجھا دے وے. صحابہ کہندے ہیں بھائی اسی دریا وچوں گزر گئے تے ساڈے گھوڑیاں دے کھر بھی گلے نہ ہوئے. لیکن دوسرے صحابی جدوں پار لنگے نا تے حضرت سعد پوچھا بھائی کسی دی شاید نہیں ڈٹھی. انہاں کہا جناب ایک صحابی کہن لگے میرا ایک پیالہ ڈہ پیا. انہاں کہا کیویں؟ انہاں کہا مونج دی رسی نہ بدیا سی تے پانی جدوں آیا نا جناب او دیاں گردناں تک دریا گھوڑے دیاں گردناں تک ایک لہر ہے وہ جی آئی ڈاڈی کہ وہ رسی توڑ کے پیالہ لے گئی. ادھر کھر بھی گلے نہیں ہوئے تے گردناں تک پانی پھر کیویں گیا؟ اے معنی ہے اس دا. اج کھر بھی گلے نہ ہوئے تے گردناں تو پانی بھی بہ رہا. گل وچ ہو رہے جڑی میں کہندا توجہ. آج پھر بھی مطلب گل انجے اے لمحہ پین دے ہی مطلب سی بھائی دریا لمحہ واقعی پی گیا. انہیں کہا لنگ جاؤ جی جنہاں دا تسی نہ لیا اسی بھی جاننے ہیں. یقین ہی انہوں میں ہمیشہ کہنا, میں کہا پاکستانی فوج ٹر پوے نا مقبوضہ کشمیر نو آزاد کران تے منگلا ڈیم بھی لمحہ پی جانا ہے. ہاں جی, انہیں کہا لنگ جاؤ جی لنگ جاؤ, محمد عربی دے شیرو لنگ جاؤ جی تسی لنگ جاؤ جناب. لیکن یہ ٹرنا ہی نہیں ہے. گھر بہ کے جناب ہر ویلے حالات نہیں ٹھیک, حالات نہیں ٹھیک. دسو نائٹروجن بم استعمال کر رہا بشار الاسد ملک شام وچ. او دا شاہ جی مطلب اے وے کہ بندہ کھڑیا دا کھڑا رہ جاندا, او دی روح نکل جاندی. ہاں
جتھے وہ بیٹھا وہ اکھاں کھلیاں رہن گیاں، روح نکل جائے گی. جدوں ڈگے گا تو انج ڈگے گا جس طرح مٹی دا ڈھیر ہوندا، ریزہ ریزہ ہو جائے. اے شام دے وچ قیامت گزر رہی، اتھے کسی نو انسانیت اج تک یاد نہیں ہے. ایتھے ایک کسی چوڑے نال گل ہو جائے تو سارے جی دیکھو جی پاکستان مسلمان کتنے سخت ہوتے ہیں، دسو جی یہ چوڑے نو جنج ہو گیا جی، سارے کٹھے ہو جان گے تے اسلام دے خلاف بھونکنا شروع کر دین گے. ایک میرا فعل ہے نا، میں غلط کام کیتا ہے دا مطلب اسلام نہ دا کی تعلق جوڑن دا مطلب ہے. میرے آقا نے فرمایا جو میں تمہیں دین دے کر جا رہا ہوں نا، لیلھا کنہارھا، فرمایا اس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے. بس دا نعرہ تسی لانا ہے. اے کئی لوگوں نے اپنے نو ہی ہضم نہیں ہو رہا، کہندے جی یہ کیوں لگتا ہے؟ میں کہا تیرے ڈھڈ وچ کوئی درد ہو رہا؟ جنہاں دے ڈھڈ وچ درد سی وہ بھی چپ ہو گئے، انہاں دے فتوے سارے سمیٹے گئے. بچے بھی اٹھ کھڑے ہوئے، ہاں جی گھراں وچ بھی اٹھ کھڑے ہوئے، کالج وچ بھی اٹھ کھڑے ہوئے، یونیورسٹیاں وچ بھی اٹھ کھڑے ہوئے، سمندراں وچ بھی اٹھ کھڑے ہوئے. رسول اللہ دے سامنے 12 ربیع الاول میں مدینہ پاک لبیک دے نعرے لگ گئے. غازی تنویر قادری انہاں میں خود فون تے دسیا، انہاں کیا جدوں میں سزا سنان لگے نا سکاٹ لینے جی، انہاں منکر ختم نبوت میں رضائی ماریا. وہ کہنے لگے جدوں عورت سزا سنان لگی نا انگریزاں دی تے میں سامنے والے بٹن کھول دیتے. وہ 2 سال کہندے میں نے اس بے ادبی دی انہاں 2 سال زیادہ سزا سنائی، ورنہ 25 سال سزا ہے، 27 سال انہاں سنائی. وہ کہنے لگے میں بٹن سامنے والے کھول کے نا تے وہ جڑی عورت سی نا انگریز جج وہ کہے میں انج کر رہی ہیں تے میں جنے انج کر رہی سی، میں کہا لبیک صدقے یار. انہاں باہروں پولیس منگا لئی، انہاں کہا منڈا ساڈے جج نو گالاں کڈدا. وہ کہندے او منڈیا تو کی کہندا ہے؟ تو گالاں کڈدا؟ انہاں کہا جلے ہوئے گالاں نہیں کڈدا. انہاں کہا کی کہندا؟ انہاں کہا میں تہاڈی اس جج نو کہہ رہا ہاں تو 27 سال نہیں 27,000 سال بھی سنا پھر بھی میں اپنے نبی تے قربان ہے جناب. دسو کتنی بڑی عجیب گل ہے. شاہ جی اس نشتر پارک اسی جلسہ کیتا تے غازی تنویر دی نا اسی ٹیپ کر کے اتنے 5 منٹ گفتگو چلائی کراچی. انہوں 3 مہینے واسطے انہوں قید تنہائی سٹ دیتا، قرآن بھی کھس لیا تے ساری سہولتاں کھس لئی. انہوں دا 8 صفحے دا خط آیا مینوں تازہ. انہوں کہا مولانا تسی میری پرواہ نہیں کرنی، تسی جویں تقریر کر دے انجی کرو. انہوں نے لکھیا بھئی وہ تو سکاٹ لینڈ دی ایجنسیاں آئیاں میرے کول. انہوں نے کہا مولی خادم نہ تیری گل ہوندی، انہوں کہا ایو جیاں تقریراں نہ کیتا کر. ہاں جی انہوں نے کہا ایو جی تقریر، کہندا کی مطلب؟ انہوں نے کہا وہ کہندا ہے محمد بن قاسم پھر آنا ہے، وہ کہندا ہے نور الدین زنگی پھر آنا ہے، وہ کہندا ہے صلاح الدین ایوبی پھر آنا ہے، وہ کہندا محمود غزنوی پھر آنا ہے. او ساڑیاں جڑے بچے راتی تربکنے بھائی، ہاں جی وہ کہندا ساڑے بچے راتی ڈرنے محمود غزنوی دا نام تے صلاح الدین. اسی تے جنے انہاں نو امن دے درس دے کے نہ ہی بلا چھوڑے سن، محمود غزنوی دا کدی نہ ہی نہیں لینا. کہندا وہ کہندا پھر آنا ہے تے میں کہا میں تے نہیں کہندا پھر آنا ہے، اقبال کہندا آنا ہے. اقبال کہندا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا اسلام. اقبال کہندا اسلام نکل کے قیصر و کسریٰ دیا سلطنت نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. اقبال کہندا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہو. اقبال کہندا میں فرشتوں کو سنا ہے اسلام پھر اتے آنا ہے. غازی تنویر قسم چک کے میں نے کیا انہیں کیا پوری دنیا جو صرف تیرا نام انہوں نے لیا، کہتے تیریاں تقریرہ دا اتنا درد اٹھیا انہوں نے. میں ہمیشہ یہ کہنا گل باوے 5 منٹ ہوئے اگلے نو درد تو ہوئے نہیں. یہ کوئی تقریر 1 گھنٹے تو بعد پتہ نہیں حضرت ہلن کے ککڑ گل جنے والی ہونی چاہیے. فتح مکہ والے دن جدو فتح مکہ ہویا نا تے سعد بن عبادہ نعرہ لا دیتا. گل ایک کوئی جملہ کیا، الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ. فرما ہٹ جاؤ آج حضور آ رہے ہیں، آج کعبے چ بھی بندے وڑ کے رکھ دے، ہٹ جاؤ. کیا جی جدو آپ نے ایک گل کی تھی ارتجت اہل مکہ تھا، پورا مکہ لرز اٹھیا، لرزہ تاری ہو گیا. محمد عربی کے شیر آ رہے تے شیر بھی انجے نہیں آ رہے تسمیاں لے کے، شیر آج تلواراں لے کے آ رہے، آج وڈن دے موڑے چاہ رہے، پورا مکہ ہل اٹھیا. کیوں جی تقریر گل ایک کوئی جملہ کیا لیکن پورا مکہ کیویں ہولے. یہ کوئی تقریر ہوتی، حضرت صاحب تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے. میں کہا حضرت صاحب فارغ ہی ہیں جڑا کسی نے کچھ نہیں کہتے. الحمد تو لے کے والناس تک تو قرآن کسی کو چھوڑتا نہیں ہے.
کیوں جی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. میں پکا حافظ ہے، میں ساری میں تو کوئی نہیں پڑھیا جتے اسلام کہندا ہوے سر جھکا لو، میں تو نہیں پڑھیا کدھر کس کو آیت پاندی تے میں اٹھ کے سناوے جتے اسلام کہندا ہوے کہ سر جھکا کے جیو. نا 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 نا، اسلام نہیں، اسلام کہندا میں آ گیا، چل تو صحیح، پاور میری ہے. جدو غزوہ خندق تو میرے آقا واپس تشریف لے آئے نا، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں کہ اجے رسول اللہ نے ایک طرفوں سر اقدس دھوتا سی تے دروازے ہوتے جبریل آ گئے. فرمانیاں کہ حضور نے دوسری طرفوں سر اقدس نہیں دھوتا تے حضور باہر دروازے تے تشریف لے گئے. بعد جو حضور نے دسیا جبریل سن. ام المومنین فرمانیاں دیگیا قلبی دی شکل چاہتے سن، میں سمجھا دیگیا قلبی صحابی آ گئے. کہندے رسول اللہ نے انہاں دے جڑا گھوڑا سی نا او دے اوتے ہاتھ رکھ کے حضور انہاں نال گل کر رہے تے جبریل عرض کیتی حضور تسی جنگی لباس اتار دیتا میں تے پایا. فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی حکم ہے کہ بنو قریظہ جنہوں نے غداری کی ہے یہودیوں نے، آپ ان کا فیصلے کے لیے چلیے. تو میرے آقا نے فرمایا جبریل یا جبریل لو انذرتہم ایامن، فرمایا جبریل میرے غلام ہن خندق کھودی اتنے بھوکے پیاسے اجے تے گھر انہاں سواریاں تو اتارے سامان بھی نہیں اتاریا، کچھ دن میرے غلاماں نوں مہلت دیو پھر بنو قریظہ دا فیصلہ کریں گے. جبریل عرض کی تھی نہیں حضور اللہ کا حکم ہے ابھی چلیے. تو میرے آقا نے حضرت بلال نوں فرمایا اذان دیو. بے وقت اذان دا مطلب سی سارے کٹھے ہو جاؤ. جدو کٹھے ہو گئے تھے حضور نے فرمایا بھئی چلیے اللہ کا حکم ہے بنو قریظہ کی طرف چلیے. ایک صحابی نے بھی نہیں کیا حضور ہن خندق کھدوائی نے ہونا جی بھوکے پیاسے آیا پھر چلیے. صحابہ اسے ویلے چل پے تے جدو صحابہ چلے نا تو میرے آقا نے فرمایا جبریل اس ویلے گل کے کیتی. فرمایا یا رسول اللہ بس رب اتنا ہی ویکھنا سی تواڈے غلام چل پے، بس ان کے جانے سے پہلے لنوداد عنہا، ہم نے ان کے جانے سے پہلے ان کے قلعوں کو ایسے ہلا کر رکھ دینا. ہاں قلعے فرشتے ہی ہلانے ہوندے ہیں. ہاں جی لیکن مسلمان چلن تے صحیح نہیں. انہاں جدو برما وچ چیخاں نہ سنیاں، برما دیاں بچیاں چیخیاں، انہاں کہا جی ہے کوئی محمد بن قاسم؟ انہاں کو کیا نہیں جلیاں ہوئی ہو، اسلام تو اب امن کا درس دے. اسلام تو اب امن کا درس دے. 60,000 دے قریب مسلمان اتے مار دیتے، اگلے شہید کر دے. ایڈی ایڈیاں بچیاں نو بت متاں پہلے ماریا ٹھڈے انہاں دے جسماں دے، پھر ڈٹیاں تے اتے کدے انہاں دے. تو انہاں ایک واری تے بڑیاں چیخیاں ہونیاں آن کے ہن محمود غزنوی دے گھوڑیاں نہیں آنا. ظاہر ہے وہ گھوڑے دے کدی بیان ہی کدی کسی نہیں کیتا. وہ تو یہ بیان کیتا ہے بھئی بس جی اسلام اب امن، مولی خادم کا پگڑی سلامت رہے بس، باقی سارے کام ٹھیک ہے. جو میں ایک بات اتنے کرن لگا، جڑا حضور دی خاطر ایک ہتھ کڑی نہ لوا سکیا یارا انہیں بدر وچ حضور دے سامنے کھڑ کے کٹنا سی. اپنے دل کو سوچنا. میں ویسے گل میں یہی تقریر کرنا جی دی وجہ تو تانوں بھی پتہ نہیں کتنا تنگ کیتا ہوں، شاہ جی نے پتہ نہیں کتنا تنگ کیتا ہونا، مولی خادم بھی تانوں لبیا اور کوئی نہیں لبیا. میں جتھے جانا وہ کہندے کہ وہ اس نو نہ بلاؤ، جیڑا مولوی کہندے وہ کہہ دیندو اس نو نہ بلاؤ. وہ کہندے کیوں نہ بلائی؟ کہندے یہ بڑی سخت باتیں کر. اے گلاں جی دسو انہاں وچ کیڑی سخت گل ہے جی؟ نہیں دسو اگر سخت ہے تو میں دین نہیں، میں گھر بیٹھ جانا. میں کہنا مسلمان بچیاں اور مرن بھائی، میری یہ تقریر کرن بھائی برما دیاں بچیاں صبر کرن. کتنا صبر کرن؟ صبر کی بھی کوئی تو بات ہوتی ہے. شام دیاں بچیاں دیواراں تے لکھ دیتا دوبارہ عمر نہیں آنا. کہنا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. میں کہا اقبال اداسا گاڑے پھندا پا کے ممتاز گل کے کی تھی. کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. ممتاز قادری گاڑے پھندا پا کے کہنے لگا 3 منٹ مل سکتے ہیں؟
سپرینٹینڈنٹ کہنے لگا پہلے تو بجدے بجدے آیا ہوں کی ہویا ہی؟ انہوں نے کہا رسول اللہ وعدہ فرمایا سی جلوہ گری دا، جے جلوہ گری ہوئی کہ نہیں؟ 1.5 منٹ بعد انج کر کے ہنس کے کہنے لگا چھک دے وہ مالک آ گئے۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ لو جی میں ان گفتگو مکان لگا، پیرو اجازت ہے؟ ہاں بس میں اتنی گلاں کرنی سن تواڈے نال۔ حضور نال پیار کرو جلیو، ایس گل تے کدی تسی سوچا نہ تے پھر زندگی دوبارہ گل نہیں کرو گے۔ گناہ تسی تے میں کیتے تے قیامت والے دن حضور رو پین گے، تیرے تے میرے کرتوتاں دی وجہ تو حضور رو پین گے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے۔ چلے کدی تو سوچی گل تو حضور دے بارے تینوں اگر مگر کرنا تے لوگاں دے کہن تے تو انگوٹھے نہ چمدا، مولویاں کو فتوے پوچھ کے تو میلادہ منانا۔ جے قیامت والے دن حضور نے پوچھ لیا تو بندہ سی جڑا انگوٹھے چومن دی دلیلاں پوچھدا سی؟ اور پیار رسول اللہ نال دلیلاں نال نہیں ہوندا، پیار ہوندا انے وا۔ ہاں جی جڑے صحابہ حضور دا پیشاب پی گئے سن تے انہاں انگوٹھے نہیں سن چومنے۔ یہ مولوی ملوانے کون ہوتے ہیں جو حضور کے بارے میں بات کرتے؟ 5 فٹ تو مولویاں تو بدبو آوے، اے علماء اہل سنت اس تو میری مراد نہیں، یہ تو حضور دیاں بلبلاں۔ 5 فٹ تو مولویاں تو بدبو آوے، میرے جا ایک مولوی پنڈو اٹھ کے لاہور پڑھ کے تے انچی ٹیپ لے کے ممبر تے بوے، حضور یہ نہیں جانتے تھے۔ یہ مولوی ملوانے کون ہوتے ہیں جو حضور کے بارے میں بات کرے؟ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے، ابے تاب جس کے لیے عرش اعظم، یسرہ روے لا مکان کی گلی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے۔ اے شاہ جی قبلہ بلایا، تسی بھی آ گئے، میں بھی حاضر ہو گیا۔ مقصد یہ ساریاں محنتاں دا مقصد کے وے، تمنا ہے فرما یہ روز معاشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی۔ جدھروں بھی میں آگے جمع کر تفریق کر کے لے آؤ گے نا، آگے حضور ہی کھڑے نے۔ اے مت سمجھنا کہ جناب اسی بچ جانا ہے، اگے رسول اللہ ہی کھڑے نے۔ تیسرا سوال قبر بھی حضور دے بارے ہے، جے تو ایتھے پھس گیا تو اگے کی ہونا ہے؟ اتنی محبت کر کے حضور نہ ضرور جانی، جدو فرشتے پوچھن ہی لگن تے کہیں انہاں دے بارے پوچھ دیو، میں تے لبیک لا لا کے سینے پھاڑ دے رہا تے لبیک۔ ہاں جی توجہ توجہ توجہ، اتنی محبت حضور نال کر کے جانی ضرور کہ فرشتے پوچھنا جو تو پہلے ہی لبیک شروع ہو جائے تے قبر گونج اٹھے تے فرشتے خود کمان اسی سمجھ گئے سانو تے جان دے بابا، لا لبیک اور لا لبیک۔ تو اتنی وفا کر کے حضور نال ضرور جانی کہ فرشتیاں دے سوال تو پہلے ہی انہوں نے کہہ دیتا جائے کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تے کل قیامت والے دن بھی حضور فرما دینا حوض کوثر تے میں خود کھڑا ہونا، تے ایڈی ایڈیاں زمانہ باہر ہونیاں جو حضور نے پوچھ لیا کہ تو تیرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں سی میرے دین واسطے۔ ایتھے پتھر مارا کافرہ نے حضور نو، تے حضور دے دین واسطے تسی بیٹھ کے تبصرے کرنے ہو۔ مولی خادم کون ہوتا ہے یہ حضور کے دین کے بارے میں بات کرے، اور آپ کون ہوتے ہیں پتر دیتے ہیں تسی حضور دے دین نو، جانا دیتیاں زخم کھا دینے 70 زخم۔ ایسی گال شاید ہر ویلے حضور دی اس واسطے کرنے ہاں کہ ایک واحد ناموس رسالت دا مسئلہ ہے جدے تے رسول اللہ خود دعاواں دیندے اس مسئلے بن مانگے دعاواں دیندے، اور ایہو جیاں دعاواں دیندے کہ بندہ ویسی حیران تے پریشان ہو جاندا۔ ساری دنیا کہے حضور میرے ماں باپ تو آڑے تے قربان، تے جدوں غزوہ احد دی واری آئی تے حضرت سعد حضور دی طرفوں تیر، حضور انہوں نے تیر پکڑا رہے سن، تے حضور پتہ ہے کی فرماندے سن؟ فرمایا ارمے سعد فدا کا بی و امی، فرمایا سعد اے میرے دشمن نو تیر مار، میرے ماں باپ تیرے اتے قربان ہو جا۔ اس مسئلے نو سمجھو، اس دی حساسیت نو سمجھو۔ ناموس رسالت کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کائنات میں، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر۔ میں ویکھیا لوگ بھج بھج کے مسیتی آندن، اور جدوں حضور دی شان دی واری ہوئی جتی چک کے نس پاؤندن، میں کہا تو کیڑی نماز پڑھی ہو مینوں بھی سمجھا۔ ہاں
شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. ایتھے تے کلندر بھی بول اٹھیا اقبال کہندا یا رسول اللہ جے تہاڈے شوق نہ ہوے تہاڈا ذوق نہ ہوے تہاڈا خیال نہ ہوے تہاڈے تے قربان نہ ہوے تے کیڑیاں نمازاں پڑھدا اے. ہاں جی آج بھج بھج کے مسیتی آن کے مولانا صاحب ٹائم ہو گیا. میں کہا ٹائم تو بڑا پابندی رہا. ہاں جی ٹائم ہو گیا نا بڑا. ہاں جی لوگ بڑے ٹائم دے نمازاں دے بڑے پابندن تے جدو حضور دی عزت دی واری گل آوے تے کہندے میں تو سیدھا سادہ مسلمان ہوں. اوتھے اے نہیں پوچھا جائے تو سدھا کہ ڈنگا. اے سوال ہونا ہے 10 انہاں نال وفا کتنی کیتی ہے. یہی ساری تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا مشن ہے. بس نہ کوئی لمبا چوڑا دستور ہے نہ کچھ ہے. اسی انہاں نو دسنا ہے کہ تواڈے ججا حضور دے 11 فیصلے کیوں نہیں مننے. بلا وجہ عاشق رسول تسی غازی ممتاز نو پھٹے کیوں لایا. شاہ جی سال تو بعد انگریزاں دی دشمنی مک گئی سی علم الدین نال. انہاں جدوں پھٹے لا دیتا نا علم الدین نو سال بعد عرس ہویا. اقبال بھی آیا, پیر دیدار علی شاہ صاحب بھی آئے, مولانا ظفر علی خان آئے, پیر جماعت علی شاہ صاحب آئے. سارے لوگ علم الدین دے عرس ہوتے آئے. کسے تے پابندی نہیں سی. علم الدین نہ انگریزاں دی دشمنی مک گئی 1929 سزا دین تو بعد. ایک ایسے مسلمان سال بعد ممتاز قادری دا آزادانہ عرس بھی نہ ہونے دیتا.